الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. وقال الله جل جلاله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات عالی وہ گمانوں سے، خیالوں سے، وہم سے، سوچ سے، علم سے، عقل سے ورا ہے. عقل وہ ہے جو اللہ کو پائے، اور اللہ کی ذات عالی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. عقل مند کی نشانی اللہ کو پانے کی ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں، جستجو میں اور اللہ کی ذات عالی وہ عقل سے بالا، بہت اوپر، علم خیال سے بہت بلند و بالا. عقل دی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے استعمال ہو. اب اللہ پاک کو پانے کا کیا راستہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے. ان کے اوپر اللہ نے اس کو دماغ اور دل دیا ہے سوچنے کے لیے. یہ چار راستے ہیں. آنکھ سے اللہ کی مخلوقات کو دیکھے اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. کانوں سے اللہ کی مخلوقات کے متعلق سنے اور اس کو سوچے، اور زبان سے اللہ کی مخلوقات کے متعلق بولے، پھر اللہ پاک کی ذات عالی کو سوچے. یہ ایک لمحہ فکر جو اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے انسان کسی تنہائی میں، گوشے میں، اکیلے میں بیٹھ کر کرتا ہے،
اور اس تنہائی کی اس گوشے میں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کی عظمت اور جلال اور کبریائی اور عظمت کو سوچتے سوچتے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے. یہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اور یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ تھوڑی دیر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، سجدوں سے افضل ہے. یہ جو آتا نا کہ عالم کا جو ہے وہ سونا وہ بھی عبادت ہے، اور عابد کی ساری رات اور عالم کی ایک گھڑی اس سے بھاری ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے عالم کو عابد پر فضیلت ہے. ایک عالم 1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ باری ہے. یہ حدیث ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے متعلق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اللہ پاک کو اس طور پر جانتے ہیں جو علم کے ذریعے سے اللہ نے ان کو یہ وہ دیا ہے. لا یستوی الذین والذین لا یعلمون، یعنی علم والے اور بغیر علم والے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہیں. حل یستوی ظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. ولا الاحیاء ولا الاموات، زندہ مردہ کیسے برابر ہیں؟ جس طرح کافر اور مسلمان برابر نہیں ہیں، ایسے عالم غیر عالم برابر نہیں. اس کی صرف وجہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس میں یہ چیز ہر گھڑی ہر لمحے وہ مخلوقات الہیہ کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھے، گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلے تو اس وقت میں تو دیے جلتے تھے، یہ لائٹیں تو تھی نہیں، تو دیا جل رہا تھا. تو خادم یہ سمجھا کہ وہ گھر جائیں گے تو اس کو بجھا کے چلے جائیں گے. یہ اٹھے، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یوں آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت سامنے آئی. سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جس وقت وہ ذہن پھرتا ہے. جب پھرتا ہے پھر اس کے بعد راستے کھلتے ہیں، اور پھر انسان ان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس لمحے میں امام صاحب جو کھڑے ہوئے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت سامنے آئی، اور اس کی گہرائی میں آپ ایسے ڈوبے، ایسے اندر ہوئے، ایسے گئے کہ ہوش نہیں رہا، اور فجر کی اذانیں ہو گئیں. وہ کیوں کھڑے رہے؟ تو پھر وہ جو دیے کا تیل جلا تھا اس کے پیسے اپنی جیب سے اس میں ڈال دیے مسجد میں. امام شافعی رحمہ اللہ یہ سید ہیں، اور علم کے حصول کے لیے یہ اس وقت کے حساب سے اب بھی ہے الحمدللہ سفر ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ سہولیات ہیں، ان دوروں میں اونٹوں اور گھوڑوں اور پیدل سفر ہوتے تھے، اور کئی 100 میل کے حساب سے سفر ہوتے تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ، دیکھو یہ اللہ کو پانے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو علم کی روشنی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پھر زیادہ انسان اس چیز میں پڑتا ہے. تو یہ مکہ معظمہ کے رہائشی تھے، ہاشمی گھرانے سے ہیں، اور مکہ کے رہائشی، اور ماں باپ کے اکلوتے تھے، والدین کے فوت ہو چکے تھے، یتیم تھے. تو والدہ نے اپنا سب کچھ بیچ کے ان کو علم کے حاصل کرنے کے لیے نکالا کہ آپ جاؤ علم حاصل کرو.
تو یہ قریہ قریہ بستی بستی یہ چلتے رہے. اس میں کوفہ، شام، عراق اس زمانے میں یہ علم کے مراکز تھے. ان سے ہوتے ہوئے امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجلہ تلامذہ اور شاگردوں میں سے تھے، ان سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا، ان کے بھی شاگرد ہیں. اور اس طرح پھر یہ مدینہ طیبہ آئے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. تو یہ لڑکے سے تھے، یعنی عمر زیادہ نہیں تھی اور ذہین انتہا درجے کے تھے. ذہانت اس دور کی بہت زیادہ تھی، انسان کی سوچ سے بھی بالا تر. تو یہ آ کر وہ حلقے میں بیٹھ گئے. تو مسجد میں علم کے حلقے لگے ہوتے تھے اور استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا تھا اور آگے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے. اپنے اپنی استعداد کے مطابق وہ حاصل کرتے، کوئی لکھتا، کوئی زبانی یاد کرتا. تو یہ آئے اور مسجد نبی کے حلقے میں امام مالک رحمہ اللہ کے اس میں ایک دن بیٹھے، دوسرے دن بیٹھے، تیسرے دن. اچھا استاد ہی ہوتا ہے. ابھی آپ جتنے بیٹھے ہیں نا تو یہ نگاہ پڑھتے پڑھتے پتہ چلتا ہے کہ کس کی کتنی وہ طلب ہے، کس کے اندر کتنا وہ ہے. جب آپ بیٹھے، آپ تو مجھے اکیلے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ تو آپ چند ہیں. جمعے کے دن بس اوقات میں بعض لوگوں کو وہ کہتا ہوں کہ آپ یوں بیٹھے تھے، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے پہلے دن دیکھا نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور یوں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لکھتا بھی نہیں ہے. دوسرے دن بھی دیکھا. تیسرے دن امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور کہا نوجوان تم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے ایسی اچھی خوبصورت جوانی دی ہے اور حلقے میں بیٹھتے ہو اور کچھ لکھتے بھی نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب 3 دن کی آپ کی جو احادیث آپ نے پڑھائی ہیں وہ مجھ سے سن لیں. امام صاحب نے کہا یہ ایسے کہہ رہا ہوگا. امام صاحب نے کہا سناؤ. تو ترتیب وار 3 دن کی احادیث ان کو ساری سنا دی. اور وہ حدیث یوں نہیں ہوتی. خیر اس وقت تو بہت کم تھا، اس وقت تو کم تھا. اب تو سندیں تقریباً بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. سند یہ ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ سند ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی تھی، 3-4 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی. اب تو 20-25 سے اوپر چلے جاتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ بما سند کے تمام احادیث ترتیب وار پہلے دن کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی سنا دی. تو امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا، امام مالک رحمہ اللہ کو. انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ خیر مجھ سے بعد میں ملنا. سبق ختم ہو گیا، نماز وغیرہ ہوئی، امام صاحب سے ملے، تعارف ہوا. سید ہوں، مکہ معظمہ سے آیا ہوں، ہاشمی ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں. کہاں سے ہوئے، سارا تعارف ہوا. کہا اب تم میرے مہمان ہو، جب تک تم یہاں رہو گے تم جو ہے میرے مہمان ہو، میرے گھر میں رہو گے. امام صاحب امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو لے کر اپنے گھر گئے اور گھر میں بچیوں سے کہا کہ سید ہیں، طالب علم ہیں، اللہ والے ہیں، بہت خیال کرنا. یہ جو دیندار گھر ہوتے ہیں نا، ان گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کچھ کھائیں پکائیں تو یہ باوضو ہوں اور ذکر سے پڑھیں. جو بھی پکائیں، جو بھی چیز کریں تو یہ ذکر کے اس ماحول میں وہ چیز بنتی ہے. تو بچیوں نے خوب اہتمام کیا، وضو کا بھی کیا اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ذکر کے ساتھ کھانا پکایا. کھانا پکانے کے بعد کھانا وغیرہ رکھ دیا اور پانی کا لوٹا وغیرہ سارا جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے اس حساب سے وہ سارا انہوں نے کیا. رات گزر گئی. صبح امام مالک رحمہ اللہ جب گھر آئے، بچیوں سے ملے تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے کہا بڑے اللہ والے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ہمیں تو کوئی اللہ والی اس میں کوئی بات نظر نہیں آئی. تو امام صاحب نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو کھانا ہم نے پکایا وہ سارا کھا گئے. تو اللہ والے تو کم کھاتے ہیں، تو پورا کھانا کھا گئے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لوٹا رکھا وضو کے لیے، لگتا ہے انہوں نے رات کو نماز نہیں پڑھی، ساری رات سوتے رہے، تو یہ بھی اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو خیر دن گزر گیا، شام میں امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ میری بچیوں کو کچھ اشکال ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے بالکل نہیں ہوں گا، آپ شیخ ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو تم کھانا سارا کھا گئے، بچوں کو یہ اشکال ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے رات بھر عبادت نہیں کی، وضو نہیں کیا، ضرورت تھی آپ کو، میرے خیال میں آپ نے وضو نہیں کیا، تو ان کو یہ اشکال ہے کہ آپ سوتے رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ابھی طالب علم ہیں، پوری طرح عالم نہیں بنے ہیں، یعنی سیکھ رہے ہیں، ابھی چل رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے، کھانا ایسا نورانی تھا کہ اس کو چھوڑنے کو میرا دل ہی نہیں چاہا، کھانا ایسا نورانی تھا، کھانا ایسا نورانی تھا کہ اس کھانے کو میرے چھوڑنے کا جی نہیں چاہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا نورانی کھانا تھا کہ میں پوری رات نہیں سو سکا، میں نے ہزارہا مسئلے نکالے ہیں، ہزارہا مسئلے، مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ وضو تو تب انسان کرے جب پہلے وضو کی ضرورت پڑے۔ میں نے تو اس رات عشاء کی وضو سے تہجد کی نماز بھی پڑھی اور صبح کی نماز بھی پڑھی ہے، میرا تو وضو تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق کہتا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، کہ پوری رات اس کے اندر گزری ہے، اور رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ 61، ایک قرآن دن کا، ایک قرآن رات کا، اور ایک تراویح کا۔ کتنے ہو گئے؟ 61۔ اور تب بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے تھے کہ اللہ جیسے کہ تجھے پہچاننا چاہیے ویسے پہچان نہیں سکے، اور جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ 60 حج یا 61 حج وہ پیادل کیے تھے، پیادل بیت اللہ کو۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے اس کو پانے کے لیے اور اللہ کو کرنے کے لیے دیکھو، جو آنکھ اللہ نے دی ہے اس سے ان مخلوقات کو دیکھو، آسمانوں کی بلندیاں اللہ تک پہنچائیں، ہواؤں کی شگفتگی، ان کی نرمی، ان کی لطافت، یہ اللہ کی پہچان کرائیں۔ دھوپ اور دھوپ کے اندر کی تپش ہے، روشنی ہے، وہ اللہ تک پہنچائے۔ چاند کا چلنا، یہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم۔ اللہ کی نئی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، دن بھی نشانی، رات بھی نشانی، چاند بھی نشانی، سورج بھی نشانی، ہوا بھی نشانی، سمندر بھی نشانی، زمین بھی نشانی۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون۔ یہ زمین جو مردہ، اس سے پھر دوبارہ یہ ساری فصلیں اگتی ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہو۔ ومن رحمتی، اس کی رحمت سے، ان یرسل الرِّیاحَ، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، یہ رحمتیں اس کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توت کا پتا اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی، ایک توت کے پتے سے اللہ پہچانا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ دیکھو پتا توت کا ہے، بکری کھاتی ہے دودھ دیتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے شہد بنتا ہے، پتا ایک ہے، آگے اس کی ماہیتوں کو اللہ پاک بدلتے ہیں۔ تو یہ توت کے پتے کی بات تو نہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ تغیر، یہ تبدل، یہ روز کا جو ہمارا حال ہے، ایک ایک لقمے پہ آپ غور کریں، ایک ایک لقمے پہ جو ہم کھاتے ہیں، اس کو اس جسم کے اندر مختلف حیتوں کے اندر لے کے جانے والا کون ہے؟
یہ دل جو بنایا ہے، یہ گردے جو بنائے، یہ پھیپڑے جو بنائے، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک اس میں لکھا کہ میں گردوں کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے میں نے بات کی کہ گردوں کے متعلق تمہاری معلومات کیا ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کے سامنے ہماری سائنس فیل ہے، ہم فیل ہیں۔ کہنے لگے کہ پورے دنیا کے جو گردوں کے ڈاکٹر تھے ان کی ایک کانفرنس تھی، وہ بیٹھے تھے، اس میں بڑے بڑے جو گردوں کے ڈاکٹر تھے کہنے لگے کہ اس بات پہ ہم بیٹھے اور سوچنے لگے کہ بھائی اس گردے کے متعلق کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آئی کہ گردہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا، جیسے دل ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اب انسان کے بعد آنکھ کا یا دوسری چیز کا، تو اس کا متبادل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو اس پر ان سارے ڈاکٹروں کی یہ رائے تھی اجتماعی طور پر پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی کہ گردہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گردے کے اندر جو نظام اللہ نے رکھا ہے، یہ آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اندر جاتا ہے، یہ گردہ اس کو چھلنی کرتا ہے، چھانتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو چھانتا ہے۔ چھاننے کے بعد پیشاب کے اعتبار سے جو چیز ہوتی ہے اس کو اس راستوں سے نکالتا ہے، جسم کی ضروریات کے اعتبار سے جو چیز جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے جسم کو منتقل کرتا ہے۔ وہ چھاننی ایسی ہے کہ وہ چھاننی بن نہیں سکتی، اور اگر وہ چھاننی بن بھی جائے، بنا بھی دے سائنس، چھاننے کے بعد یہ جو سپلائی کے لیے دل کے اندر، یہ گردے کے اندر ایک دل ہے، گردے کے اندر ایک دل ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ادھر چھوڑو، یہ چیز ادھر چھوڑو، یہ چیز ادھر، یہ سائنس نہیں بنا سکتا، یہ سائنس۔ یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ دو گردے دیے، اس نظام کو دیکھو، اس کیفیت کو دیکھو، آنکھ کو دیکھو، کان کو دیکھو، دل کو دیکھو، دماغ کو دیکھو، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ بل دیتے ہیں؟ کبھی کہا ہے؟ ہاں؟ آ جائے روزانہ کے حساب سے کہ آنکھ کا اتنا بل ہے، کان کی سنائی کا اتنا بل ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے، مخبر صادق نے، سرور کونین نے، فخر رسول نے، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہے۔ بنی آدم کے ہر عضو پر 360 جوڑ بنا ہے، ہر جوڑ پر اللہ کی طرف سے اللہ کا حق ہے۔ جو سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، ہر دن کے حساب سے اس پورے کے پورے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول لیس کلنا نجد، ہم میں سے تو ہر آدمی یہ نہیں پاتا کہ وہ اتنے صدقے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور سارے جہان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ معروف سے مراد ہر نیکی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کرنا یہ صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا صدقہ ہے، کسی مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، وَتَسْبِيحُكَ وَتَقْدِيسُكَ وَتَكْبِيرُكَ، صدقہ تیری تکبیر کرنا، تقدیس کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ رکوع صدقہ ہے، سجدہ صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبح سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کی 2 رکعتیں تو پڑھ لے، یہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیا کر، 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، آپ گھر سے نکلے، دیکھا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں، پوچھا کیسے ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آیا تو یہ مسجد میں تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھوک کی وجہ سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بھی بھوک نکال کے لائیے، سخت بھوک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس کو تم دونوں نے نکالا، یعنی جس چیز کی وجہ سے تم نکلے وہ بھوک، مجھے بھی بھوک ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے آؤں۔ تو آؤ چلتے ہیں۔ ان دو کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے اور آواز دی تو اندر سے ان کی اہلیہ نے بلا لیا کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا ابو ایوب کہا کہ باغ میں گئے، آتے ہیں۔ آپ تشریف لے کے بیٹھے، اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ وہ گئے جلدی سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، کچی پکی کھجوریں وہ سامنے رکھیں اور جلدی سے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا۔ جب تک وہ تیار ہوتا یہ کھجوری وغیرہ کھاتے رہے، کھجور تیار ہو گئے، وہ کھانا تیار ہوا۔ جب کھانا سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ روٹی کے اوپر رکھ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، کئی دن سے بھوکی ہے۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں کئی دن سے بھوکی، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کھانا وغیرہ کھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کا اللہ قیامت میں پوچھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کئی دن کے فاقوں کے بعد ہمیں یہ کھانا ملا، اس کا بھی پوچھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، اللہ کی قسم، اللہ اس ٹھنڈے گھونٹ کے پانی کے متعلق بھی پوچھیں گے جو تمہیں کئی دنوں کے بعد سخت پیاس کے اعتبار سے ملا ہو۔ البتہ جب تم کھانا کھا چکو تو الحمدللہ الذی اطعمنا واشبعنا من غیر حول منا ولا قوہ، یہ کہہ دیا کرو تو یہ کافی ہو جائے گا۔ کسی بھی نعمت کے استعمال کے بعد، کسی بھی نعمت کے استعمال کے بعد اگر انسان اور نہیں 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہہ دے تو یہ اس نعمت کا اس نے حق ادا کیا۔ اللہ جل شانہ بندے سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہمارے لیے، لیکن اگر ان نعمتوں کے استعمال کے بعد ہم اللہ سے دور ہیں اور اس کی ناشکری کے اس زمرے میں آ رہے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو پکڑ آتی ہے، جو مسائل بنتے ہیں، وہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی بنا پر ہوتا ہے۔ نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم، جلال، کبریائی، عظمت اور بزرگی، اس چیز کو تسلیم کیا جائے، اس چیز کو مانا جائے۔ آپ سو کے اٹھے، آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی، نیند کی، کیا کیا؟ یہ ایک نعمت ہے اور اس کی رحمت تھی۔ آپ خود نہیں سوئے، اس نے سلایا۔ آپ خود نہیں سوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جب اپنے قوم اور اپنے باپ سے بات کی تو اس کے بعد اللہ جل شانہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ وہی کھلاتا، وہی پلاتا، وہی سلاتا، وہی اٹھاتا ہے، اور بیمار ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیمار ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ اور سلانے والا کون ہے؟ اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے۔ یہ دعا کس لیے ہے؟ یہ اس نعمت جو اللہ پاک نے آپ کو دی، نیند، اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ نے اس کی بڑائی کو، عظمت کو تسلیم کیا کہ میرے بس میں نہیں تھا، تو نہیں کیا۔
تو ہمیشہ نیند سکون کی آئے گی نہیں آئے گی، راحت کی آئے گی نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے اس نیند کرنے کے بعد ناشکری اختیار کی تو پریشانی تو آئے گی، پریشان تو آئے گی. دن کا اجالا اس لیے نہیں ہے کہ گناہ کیے جائیں، دن کا اجالا اطاعت کے لیے. رات کی تاریکی اس لیے نہیں کہ گناہ کیے جائیں، رات کی تاریکی اس لیے ہے کہ اس سے راز و نیاز کیا جائے. اور جہاں غلطی ہو، جہاں کوتاہی ہو، دن میں ہو رات میں ہو، دن میں ہو رات میں، اس کے ختم ہونے سے پہلے اس پر توبہ اور استغفار کر لیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ رات کے ختم ہونے سے پہلے اپنے رحمت کے اعتبار سے جیسے اللہ کی شان ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، کہ رات کا گناہگار توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَاهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اور دن کو بھی اللہ ایسی ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ دن کا گناہگار دن کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لے. اس کے رحمت کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے حساب سے ہے، وہ اپنے بندے کے اس میں انتظار کرتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے دن کے ختم ہونے سے پہلے اور رات کے ختم ہونے سے پہلے. اور دیکھیں ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دو وقتوں میں فرشتے بدلتے ہیں. صبح کے فرشتے عصر کی نماز میں یہ چلے جاتے ہیں پورے دن کا اعمال نامہ لے کر، اور عصر کی نماز میں رات کے فرشتے آتے ہیں. یہ جمع ہوتے ہیں اس وقت دونوں فرشتے، یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے یہ مقرر کیے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں، ایک سیدھے وعدہ یہ نیکی لکھتا ہے، یہ برائی لکھتا ہے. اعمال نامے کے اعتبار سے ان کے پاس سجیل ہوتے ہیں، یہ لکھتے رہتے ہیں، یہ بھی لکھتا ہے، یہ بھی، یہ امیر ہے، یہ ماتحت ہے. اور پھر رات والے فرشتے صبح کی نماز میں سب سمیٹ کے چلتے ہیں، اور دن والے فرشتے آتے ہیں. اب جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت سے اور عصر کی نماز پڑھ لی جماعت سے، آنے والے فرشتوں نے لکھی ہے کہ میں نے نماز میں پایا، جانے والا یہ فرشتہ لکھتا ہے میں نے نماز میں پایا. عصر میں اور فجر میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں. وہ آنے والا بھی لکھتا ہے کہ میں آیا تو یہ نماز میں تھا، جانے والا بھی لکھتا ہے کہ میں اس سے آ رہا تھا اور یہ نماز میں تھا. سعادت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کسی آدمی کے لیے اس سے بڑی کیا خوش بختی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں یہ لکھا جا رہا ہو، ایک ہی وقت میں دو فرشتے لکھ رہے ہوں، جانے والا بھی لکھ رہا، آنے والا بھی لکھ رہا ہے. اچھا دن بھر میں اور رات بھر میں، دن کو بھی اور رات کو بھی انسان نیکی کرتا ہے تو یہ لکھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے نیکی کرتا ہے یہ لکھتا چلا جاتا ہے. اور اگر گناہ سرزد ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو یہ پوچھتا ہے اس سے کہ لکھوں، یہ امیر ہے، اس سے یہ پوچھتا ہے کہ لکھوں تو کہتے ہیں صبر کرو ابھی نہیں لکھوں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں تو یہ کہتے ہیں نہیں لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یوں دن پورا گزرتا ہے اور یہ مسلسل پوچھتا ہے کہتے ہیں ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو. اگر توبہ کر لیا تو لکھتا ہی نہیں ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ لکھتا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو پھر یہ سے کہتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے، اس کو اپنا اللہ کا خیال نہیں آیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اب لکھ لو. اس کے بعد یہ لکھتا ہے، اس کے بعد لکھتا ہے. اس لیے یہ دونوں چیزوں کو ملائیں. تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی شان اپنے رحمت کے حساب سے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرا دن کا گناہگار بندہ دن کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اور رات کا گناہگار رات کے ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اور اللہ جل شانہ
اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. یہ چھوٹے موٹے جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ تو کھاتے میں نہیں ہیں, یہ تو آپ کے وضو سے دھل گئیں, آپ کے نماز کے سجدے سے گل گئیں, آپ کی کسی نیکی سے دھل گئیں. جب آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی, ہلکی پھلکی جو ہو جاتی ہے انسان سے خطا, یہ تو جو اس کے بعد نیکی ہوتی ہے اس کو با لیتی ہے, اس کو ختم کر دیتی ہے. جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے توبہ کی, اے اللہ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, ندامت کا اظہار کیا, وہ بھی معاف ہے. اور دل میں اس کا خیال آنا کہ گناہ کو گناہ سمجھا اور اس پر اس کو پیشمانی ہوئی, اللہ کی رحمت ہے, یعنی اللہ آپ کو چاہتا ہے. آپ کو نماز کی توفیق ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے, چاہتا ہے, آپ کا تعلق ہے. جب تک کہ آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ربط ابھی ٹوٹا نہیں ہے. ربط ٹوٹنے کا وقت کون سا ہے؟ جس وقت آپ کا دل بند ہو گیا اور نیکی کی طرف آپ نہیں آ رہے, پتہ چل گیا کہ اب اس معاملہ بیچ میں خراب ہو گیا ہے. اب آپ کا اور آپ کے رب کا بیچ میں تعلق ختم ہو چکا ہے. اس لیے آپ یہ کل جو میں نے بات عرض کی تھی اور وہ یہی تھا کہ ہمیں روزانہ کے حساب سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ یہ بیچ کا ربط ٹوٹے نہیں, بیچ کا ربط قائم رہے. اور یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے, وہ اس کو دھو دیتی ہے. اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم سے خطائیں نہیں ہوں گی اور ہم جو ہے فرشتے بن جائیں گے. فرشتے زمین پہ اللہ نے نہیں رکھے, وہ آسمانوں پر ہیں, زمین پر ہمیں بسا ہے. اور خطاکار اور گناہگار بندے ہی زمین پر بستے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, فرشتوں سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. وَبَنِي آدَمَ كُلٌّ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. بنی آدم سب کے سب ان سے خطائیں ہوں گی, لیکن خطاؤں میں جو سب سے زیادہ اچھا اللہ کو پسند ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, جو توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات عالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور کبھی اپنے گناہوں کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی اپنی غلطیوں کے اوپر ہم اللہ سے دور نہ ہوں, بلکہ ہمیں وہ غلطی اللہ سے اور قریب کرے. ہمارا گناہ اللہ سے ہمیں اور قریب کرنے والا ہو. جو غلطی ہم سے ہو گئی, کوتاہی ہم سے ہو گئی, اس پر ایسی ندامت ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیر سارا تو سارے اللہ پاک نے ان کو بہت عالی مقام بنایا تھا, تو بہت زیادہ شب بیدار بھی تھے, تہجد کا اہتمام. ایک دفعہ ان کی تہجد چھوٹ گئی. تھے یہ بڑے جری, وَأَحْلَمُ أُمَّتِي مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ, حلیم بہت اور مدبر قسم کے انسان تھے اور جری بھی بہت تھے. تو تہجد رہ گئی, دن بھر کو روتے رہے, ندامت افسوس میری تہجد رہے گی. ان کے لیے تہجد چھوڑنا بھی بڑی بات تھی, ہم تو فرض چھوڑتے تھے. تو دوسرے دن جو ہے وہ تہجد کے وقت میں ان کو کسی نے ہلایا, اٹھا دیا. تو یہ پھر سوچ رہے, انہوں نے پھر اٹھو تہجد کا وقت. ان کی آنکھ جیسے کھلی اور ان کو تھوڑا سا وہ احساس ہوا, تو انہوں نے فوراً وہ اس کو اٹھانے والے کو بازو سے پکڑ لیا کہ میں تو تہجد پڑھوں, تو بتا تو ہے کون. اس نے کہا مجھے چھوڑو, آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دیا. اس نے کہا میرے گھر میں تم آئے, میں تم سے پوچھوں نہیں تم ہو کون ہو, پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو. اس نے کہا مجھے آپ چھوڑیں, آپ اپنی تہجد پڑھیں. اس نے کہا میں تہجد پڑھوں گا, پہلے تو بتا تو ہے کون ہے. یہ پکی بات ہے. تو اس پر اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. میں کون ہوں؟ کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے. اس نے کہا شیطان اور نیکی کی راہ بتائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کل تہجد رہ گئی تھی, اتنا تم روئے, ندامت کی, تہجد سے زیادہ تمہیں ثواب مل گیا. تہجد کے میرا مقصد تو نیکی سے روکنا ہے. جب ایک چیز پہ آپ کو اجر زیادہ ملے تو پھر میرا گھاٹا ہے نا, تو پھر کم پہ لے کے آؤں گا. کیا کروں گا؟ یہ شیطان کا نورانی داغ ہوتا ہے.
یہ شیطان کا نورانی دعوی اس کو کہتے ہیں، اس کو اعلیٰ سے نیچے کی طرف لے کے آئے. تو کل جو تم روئے دھوئے اور ندامت کی، اس پر تمہیں تہجد نہ پڑھنے کی پر زیادہ ثواب ملا، تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اس لیے اٹھو تہجد پڑھو، وہ ٹھیک ہے. جب انسان کا ربط اللہ سے اس طور پر ہو جائے گا تو وہ کوتاہی بھی اس کو آگے لے کے جائے گی، جو کمی ہوگی وہ بھی آگے لے کے جائے گی. کہنا نہیں چاہیے، میں تو خیر وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ تو سارے کے سارے حضور نے فرمایا عدول، وہ پاکیزہ ہیں، اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ جو اللہ نے ان سے کروائی ہیں، میرا ایمان ہے جس کی آنکھ نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا وہ گناہوں سے بچ گیا. لیکن وہ معاشرے کو قیامت تک دین سکھانا تھا، وہ مشق تھے، وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ تھے، مثال تھے. قرآن کی زندگی کو زندہ کرنے والے ہر امر کو عملی طور پر دنیا کے سامنے شکل کیسے آئے گی، اس کے لیے اللہ نے ان کو مثال بنایا. اس لیے ہماری زندگی بھر کے سجدے بھی ان کی اس کوتاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کوتاہی بھی ان کی ایسے حالت تھی. تو ایک صحابی کے متعلق ہے، ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ عدویہ ان کا نام ہے. خیر وہ قصہ تو لمبا ہے، میں مختصر کروں کہ رجم کا فیصلہ ہوا، اور جب رجم کے میدان میں اس کو لے کر گئے، اور رجم میں ہوتا ہے کہ پتھر مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو عورت کے لیے رجم کا جو ترتیب ہے، زمین کھودی جاتی ہے، اس کو سینے تک زمین میں کر دیا، صرف اوپر سر نظر آتا ہے، اس کو مارتے ہیں، وہ بھی ڈھکا ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے کوئی پتھر مارا اور اس کے کسی رگ پہ لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا اور اس صحابی کے جسم پہ لگ گیا. تو اس نے گالی دی، جیسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں زانیہ یا اس طرح، اس نے اس کو برا کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں اپنی زبان کو سنبھالو، مجھے میرے رب کی قسم ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ روئے زمین کے سارے گناہ گاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے. اس نے ایسی توبہ کی ہے اور اللہ کو اس کی توبہ ایسی پسند آئی ہے کہ اگر دنیا بھر کے سارے گناہ گاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اس کو برا نہ کہو. تو بسا اوقات توبہ اور ندامت کا جو وہ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہماری عبادات سے بھی بہت آگے چلا جاتا ہے، اور توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ افرح من توبۃ عبدہ، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. اور فرشتوں سے کہتے دیکھو اس کو پتہ ہے نا میں اس کا رب ہوں، میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، اس نے غلطی کی توبہ کر رہا ہے. میں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ. اللہ، ایسی الفاظ ہیں حدیث کے. میرے بندے مجھے اس کی پرواہ نہیں، تو نے کیا کیا، توبہ کر لینا، بس سلو ہو گئی، ختم ہو گیا. کریم ہے تو کریں گے بھائی سچے دل سے نا، صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہے، پکی زندگی بھر کے اعتبار سے اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے نبی سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اپنے دین سے اسلام سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اور جتنا جتنا بس میں ہے اتنا اتنا ہم نے کرنا ہے. اللہ پہ نہیں چھوڑنا کہ دعا کرو میں نماز پڑھوں. اور اللہ نے نماز جو ہے دعاؤں کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ رکھی ہے. آپ نیت کریں، آپ آئیں، اللہ پاک توفیق دیں گے، آپ پڑھیں. قرآن ایسی ہر چیز کے لیے آپ ارادہ تو کریں، جب کریں گے توفیق اللہ دے گا. توفیق کون دے گا؟ اللہ دے گا. دعا بھی تب اثر کرتی ہے جب ایک آدمی کہے جی میں کھانا کھاؤں، آپ دعا کریں میں کھانا کھاؤں، ہاتھ رکھا ہوا ہے سامنے کھانا پڑا ہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، تو یہ دعا سے اس کا کھانا چلے گا؟ اور بھائی تو ہاتھ بڑھا، اللہ توفیق دے گا، پھر ہم دعا کریں گے تو کھانا تو کھا لے گا. لیکن تو کوئی کرے ہی نہیں، اپنا ہاتھ ہی نہ ہلائے. ایک نوجوان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ ملتا رہتا، کہتا ہے دعا کرو مجھے اللہ پاک اولاد دے، دعا کرو مجھے اولاد دے. کہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا جی شادی نہیں ہوئی. نے کہا شادی تو کرو، اولاد کہاں سے ہوگی؟ دعا کریں تیرے پیٹ سے اولاد ہو. اور بھائی شادی کے لیے جو اللہ نے ذرائع بنائے ان ذرائع کو اختیار کرو. ایسے ہی نیکی اور بلائی کے امور کے اعتبار سے جو چیزیں اللہ نے رکھی ان کو اختیار کرو، پھر دعا اثر کرے گی، پھر دعا سے انشاءاللہ اللہ پاک کام چلائے گی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أحد من خلقك. فإن تكلنا إلى أنفسنا أو تكلنا إلى أحد من خلقك تكلنا إلى ذنب وخطيئة تكلنا إلى ذنب وعورة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاہر يا باطن إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا خالق ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو ہمارا مالک ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. تیرے سوا ہمارا کوئی خالق مالک رب نہیں ہے. اے اللہ بندے تیرے لیے بہت ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم اپنی تمام کوتاہیوں، کمیوں اور گناہوں اور نجاستوں اور غلاظتوں کے ساتھ تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ہمیں معاف فرما. ہمارے ظاہر کو باطن کو پاک فرما. تو پاکی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو عفو کو پسند کرتا ہے. تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے. یا اللہ تیری بڑائی اور کبریائی اور عظمت کے مقابلے میں یا اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم ذرہ بھی نہیں. ہمارے یا اللہ کرتوت، ہمارے گناہ بھی ذرے کے برابر نہیں. تو ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ ان گھڑیوں اور ان یا اللہ مبارک لمحوں میں ہمیں اے اللہ ظاہراً باطناً تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما. وہ گناہ جو تیری ذات کے حق میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق ہم سے صادر ہوئے ان کو بھی معاف فرما. جو قرآن اور دین اور اسلام کے متعلق ہم سے صادر ہوئے ان کو بھی معاف فرما. جانے میں انجانے میں جو ہوئے ہیں ان کو معاف فرما. اور یا اللہ جو تیری مخلوقات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے متعلق ہم سے صادر ہوئے ان کی بھی معافی کا ذریعہ بنا دے. مرنے سے قبر ہمیں اے اللہ تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ اور صاف فرما. اس کے وسائل تو خود ہی پیدا فرما. اے اللہ اس کے ذرائع تو خود ہی پیدا فرما. یا اللہ اس کے اسباب تو خود ہی پیدا فرما. اور ہمیں ان گناہوں سے بری فرما. ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک اور صاف فرما کر اے اللہ تو ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اپنی ذات سے دور نہ فرما، اپنے تعلق سے ہمیں توڑنا. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مایوس نہ فرما. اے کریم اللہ اپنے کرم فضل کا معاملہ فرما، ستاری غفاری کا معاملہ فرما. ہم نے تیرے دشمن کو دوست بنایا. اے اللہ ہم اس کے ساتھ ہی مشغول اور مصروف رہے، اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کیا، تیرے سچے وعدوں کو، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو ہم نے چھوڑا. ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ سچ اور حق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہمیں عطا فرما، استقامت تیرے ہاتھ میں ہمیں عطا فرما. یا اللہ ربط القلب تیرے ہاتھ میں ہمیں عطا فرما. انابت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، استقامت عطا فرما، ربط القلب نصیب فرما. اے کریم اللہ، اے اللہ تو اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کلام کے نور سے ہمارے ظاہر کو باطن کو منور فرما دے. ہماری تمام بگڑیاں بنا دے، ہماری تمام بگڑیاں بنا دے،
ہماری تمام مشکلیں حل فرما دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری تمام الجھنوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، لطف اور احسان سے ہماری جتنی جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کو صحت سے مبدل فرما، شفائے کلی نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مرحمت فرما۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ہمارے اس مجلس کے اندر یا اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جس نوع کی گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، ذہن کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جسم کے جس اعضوں کی بیماری، تیرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، تو شفا نصیب فرما دے۔ تو مردہ کھیتیوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، یا اللہ مردہ درختوں کو دوبارہ تر و تازہ کرنے والا رب ہے۔ تیرے نزدیکی کیا معاملہ، اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے عزیزوں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، جملہ مسلمانوں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے رحیم اللہ، اے کریم رب، جو ہماری دوسری پریشانیاں ہیں گھر کے اور بچوں کے اعتبار سے، ان پریشانیوں کو بھی دور فرما، ہمارے مسئلوں کو حل فرما، ہماری الجھنوں کو حل فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اعزہ ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، یا اللہ دوست احباب ہیں، یا اللہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ افضل چانڈیو کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی تیمور کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے اس کے علاوہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، جاننے والے انجانے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے جو کاروباری پریشانیاں ان کو دور فرما، ہمارے ملازمین کی پریشانیاں ان کو دور فرما، ہمارے رشتوں کی پریشانیاں ان کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے اعتبار سے جو پریشانی ان کو دور فرما۔ اے اللہ نرینہ جن کی اولاد نے ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما، اور جن کو اولاد دی ہے اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم تو اے اللہ انتہائی اس فتنوں کے دور میں ہیں، یہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو ہمیں توفیق دیتا ہے، اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما۔ اس پر بھی شکر کرنا نصیب فرما کہ تو نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دی، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی۔ یا اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب کیا، یقیناً اے اللہ تو چاہتے ہے ہماری مغفرت ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں ہماری مغفرت ہو۔ اے اللہ تیرا دشمن، ہمارا دشمن جو شیطان ہے وہ نہیں چاہتا، اس وقت وہ بند ہے، راستے کھلے ہیں۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے دور ہیں ان کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ان گھڑیوں میں بھی اللہ تجھ سے دور ہیں ان کو اپنے قریب فرما کر، اے اللہ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عبادات کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اور جو ہمارے دوست احباب یا اللہ حرمین شریفین میں ہیں اور یا اللہ ہمارے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں، اپنے فضل سے ان کی عبادات کو، طاعات کو، ان کے یا اللہ عمروں کو، ان کے طوافوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا بھر سے جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کی حاجتوں کو، مقاصد کو پورا فرما، ان کی تکمیل فرما۔ اے کریم اللہ اپنے فضل سے جتنے دنیا بھر کے معتکفین نے یا اللہ ڈیرا ڈالا ہے اور تیرے گھر کو بسایا ہے اور سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اے کریم اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر امت کی کایا کو پلٹ دے، امت کی کایا کو پلٹ دے، سب کو اے اللہ ایک کلمے والا بنا دے، اس کلمے پہ کھڑا فرما دے، اس کلمے کی محنت کرنے والا بنا دے، اس کلمے کی زندگی والا بنا دے، اس کلمے کو لے کر پھرنے والا بنا دے، اس کلمے کا دکھ درد نصیب فرما دے، یا اللہ اس کے مطابق جینا مرنا نصیب فرما دے، اور مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما، اور اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کے، مراکز کے، مکاتب کے، مدارس کے، ہمارے ملک کے اور ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم۔